الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج ہمارے درس کا عنوان ہے مسنون دعائیں۔ مسنون دعائیں موقع محل کی جو دعائیں ہوتی ہے، صبح شام پڑھنے کی جو دعائیں ہوتی ہے، اس کے متعلق یہ درس ہے۔ دیکھو، مسنون دعاؤں کے بے شمار فوائد ہے، روحانی، جسمانی، دنیاوی، اخروی۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے بہت سارے فوائد رکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جتنی بھی مسنون دعائیں ہیں یہ ہمیں کہاں سے ملی ہے؟ قرآن مجید سے اور نبی علیہ السلام کی سنت یعنی حدیث مبارک سے یہ دعائیں ہمیں ملی ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب جو ان دعاؤں کو پڑھے گا تو ان کو کون کون سے فوائد حاصل ہوں گے؟ یہ چند فوائد، تقریباً 12 کے قریب فوائد ہے، اس کو توجہ سے سنو تاکہ ہمارے اندر شوق ہو، پھر ہم اس کو پڑھی بھی وقتاً فوقتاً۔ صبح اٹھنے کی دعا، سونے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، بات کی دعا، اسی طرح سواری کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی، باہر جانے کی، یہ سارے دعائیں آپ کو یاد ہونی چاہیے، اور ان کے بہت سارے فوائد ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلا فائدہ کہ اللہ جل جلالہ کی رضا کا حصول۔ کیا مطلب؟ کہ مسنون دعائیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، کیونکہ یہ نبی علیہ السلام کی سکھائی ہوئی ہے۔ مسنون دعائیں ہمیں کس نے سکھائی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی، صحابہ نے ہم تک پہنچائی ہے یہ، اسی لیے اللہ پاک کو یہ محبوب ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جو مسنون دعائیں پڑھتے ہیں یہ اللہ پاک جل جلالہ کو محبت، اللہ رب العزت کو پسند کرنے والا عمل کرتا ہے، تو یہ بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اس لیے مسنون دعاؤں کا اہتمام کیا کرو۔ فائدہ نمبر 2، سنت پر عمل کا ثواب ملتا ہے۔ سنت پر عمل کا ثواب ملتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی الا من ابا، مگر جس نے انکار کیا۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ من یابا یا رسول اللہ، جنت سے کون انکار کرے گا؟ جنت میں تو سارے جانے کے لیے تیار ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری سنت کا اتباع کیا وہ جنت میں جانے والا ہے۔ من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری سنت کا اتباع کرے گا وہ جنت میں جانے والا ہے۔ ومن عصانی، اور جو میری سنت کی نافرمانی کرے گا فقط ابا، یہی بندہ جنت سے انکار کرنے والا ہے۔ اب دیکھو، جو مسنون دعائیں پڑھتا ہے یہ کس چیز پر عمل کرتا ہے؟ یہ سنت پر عمل کرتا ہے، اور سنت کا ثواب کیا ہے؟ جنت کا داخلہ، اور بھی بہت سارے ثواب ہیں۔ نمبر 3، قبولیت کے زیادہ امکانات ہیں۔ مسنون دعاؤں کے قبول ہونے کا بہت زیادہ امکان ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ دعائیں وحی کی روشنی میں سکھائی گئی ہے۔ یہ دعائیں وحی کی روشنی میں، نبی علیہ السلام جو بات اپنی زبان مبارک سے نکالتے تھے نا، یہ خود اپنی طرف سے نہیں بولتے تھے، بلکہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی تھی، پھر آپ علیہ السلام امت کو وہ بتاتے تھے۔ تو یہ وحی کی روشنی میں سکھائی گئی ہے، اس لیے ان کی قبولیت کی زیادہ امید ہے کہ ہاں مسنون دعائیں تو وہ ہیں جو اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے وحی کے ذریعے سے نبی علیہ السلام کو سکھائی، نبی علیہ السلام نے امت کو سکھائی، تو جو یہ دعائیں پڑھیں گے وہ قبول ہونے کے زیادہ قریب ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نمبر 4، جامع اور مکمل الفاظ ہوتے ہیں مسنون دعائیں۔ یہ دعائیں مختصر ہوتی ہے، لیکن وہ جو پشت میں مثال ہے کہ سمندر پہ کوزے کے بندول، ٹھیک ہے، سمندر کو کوزے میں بند کرنا، کہ لفظ تو مختصر ہے لیکن اس کے اندر بہت کچھ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ آپ نے جب کہہ دے اللہم بسمک اموت و احیا، الفاظ تھوڑے سے ہے لیکن ان کے اندر بہت برکتیں، بہت خیری چھپی ہوئی ہے جو میں اور آپ اب نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو بہت سارے فوائد ہیں۔ نمبر 5، ایمان میں مضبوطی، کہ جو بندہ مسنون دعائیں پڑھیں گے ان کا ایمان مضبوط ہوگا۔ ان دعاؤں کے ذریعے بندے کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ ان دعاؤں میں اللہ کو یاد کرنا ہے نا۔ اللہم بسمک اموت و احیا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا۔ مسجد میں داخل ہونا ہے، اللہم افتح لی، اللہم اللہم اللہم، کیا مطلب ہے؟ یا اللہ یا۔ تو جو بندہ مسنون دعائیں یاد کرتا ہے تو ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہے نا۔ مسنون دعائیں جو پڑھتا ہے یہ کیا کرتا ہے؟ اللہ پاک کو یاد کرتا ہے۔ تو جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ پاک کے ساتھ ان کا ایک تعلق قائم ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ایمان میں مضبوطی کا ذریعہ ہے۔ جو بندہ مسنون دعائیں پڑھے گا اس کا ایمان کیا ہوگا؟ مضبوط ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نمبر 6، شیطان سے حفاظت ہوگی۔
شیطان تو یہ چاہتے ہیں نا کہ کسی طریقے سے یہ بندہ میرے قبضے میں ہو، میں اس سے اپنے کام نکلواؤں، یہ میرے جہنم کا ساتھی بن جائے۔ تو جو مسنون دعائیں پڑھے گا نا، یہ شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کہ جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تو شیطان اس سے بھاگتا ہے، اور جو یاد نہیں کرتا شیطان اس پہ حملہ کرتا ہے۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ جو کھانا کھانے کی دعا نہیں پڑھتا تو شیطان اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ رات کو کسی نے دعائی نہیں پڑھی نا، مسنون دعائی نہیں پڑھی، تو شیطان اس کو رات میں ڈراتا بھی ہے، برے برے خواب بھی دکھاتا ہے، اور بھی بہت سارے۔ اسی طرح جو بندہ باتھ روم میں داخل ہوتے وقت دعا نہ پڑھے تو شیطان اس کے ساتھ کھیلتا ہے۔ کتنی حفاظت ہے۔ تو مسنون دعاؤں کا ایک فائدہ کیا ہے کہ شیطان سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ شیطان کے جو وسوسے انسان کے دل میں ڈال دیتا ہے، ان تمام سے اللہ پاک انسان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ نمبر 7، دل کا سکون ہے۔ مسنون دعائیں پڑھنے سے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میری یاد میں دلوں کا سکون ہے۔ کہ جو بندہ ٹینشن میں پریشانی میں ہوتا ہے نا، ان کو دیکھ لو، وہ بندہ مسنون دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتا ہوگا۔ جو مسنون دعائیں وقتاً فوقتاً پڑھتے ہیں نا، گھر میں آنے کی، جانے کی، مسجد میں داخل ہونے کی اور نکلنے کی، باتھ روم میں داخل ہونے کی، نکلنے کی، جتنی مسنون دعائیں ہیں، وہ بندہ بڑا مطمئن ہوگا، اس کے دل کا جو ہے سکون برقرار ہوگا، وہ پریشانی ٹینشنوں میں نہیں ہوگا۔ تو مسنون دعاؤں کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے کیا ہو جاتی ہے؟ دل کا سکون۔ اور نمبر 8، مشکلات میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ بہت سارے مشکلیں حالات انسان کے اوپر آتے ہیں، تو جو بندہ مسنون دعائیں پڑھتا ہے یوں نکل جائے گا۔ مثال کے طور پر حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، جو بندہ 7 دفعہ اس دعا کو صبح شام پڑھے گا، اللہ پاک اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اور پریشانی مصیبت میں تو کتنی خیر ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، موت کے سوا کوئی چیز اس کو پریشان نہیں کر سکے گا۔ دیکھو، تو اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ مشکلات میں آسانی، پریشانی، بیماری اور تنگی، یہ سارے کے سارے دور ہو جائے گی۔ سمجھ آ رہی؟ اسی طرح نمبر 9، غلط الفاظ سے حفاظت ہو جائے گی۔ کہ جو بندہ مسنون دعائیں پڑھتا ہے نا، تو یہ مسنون دعائیں تو وہ ہے کہ جن کے الفاظ نبی علیہ السلام نے سکھائے ہیں ہمیں۔ بعض لوگ خود اپنی طرف سے الفاظ بناتے ہیں، شاید اس میں غلطی ہو جائے، شاید اس میں مذکر کو مؤنث مثال کے طور پر اس طرح اور غلطی ہو جائے، لیکن مسنون دعاؤں میں کوئی غلطی نہیں ہے، یہ سارے الفاظ نبی علیہ السلام کی طرف سے۔ اور نمبر 10، آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ مثال کے طور پر جو بندہ صبح کی نماز کے بعد، شام کی نماز کے بعد کسی سی بات کیے بغیر 7 دفعہ پڑھے گا اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، جہنم کی آگ سے اس کی حفاظت ہو گئی۔ جو بندہ رات کو سوتے وقت سورہ تبارک الذی پڑھے گا، عذاب قبر سے یہ بندہ محفوظ رہے گا۔ کتنی دو فائدے ہو گئے اس کی، سمجھ آ رہی ہے؟ تو آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بھی ہے۔ اور نمبر 11، روزمرہ کی زندگی میں برکت ہوگی، برکت ہے۔ آپ کھانا کھاؤ گے نا، کھانا کھانے سے پہلے آپ نے پڑھ لیا کہ بسم اللہ وعلی برکت اللہ، آپ کی کھانے میں برکت۔ آپ نے دودھ پیا، دودھ کے بعد دعا پڑھ لی، آپ کی دودھ میں برکت۔ آپ نے جو ہے کھانا کھانے کی بعد کی دعا پڑھ لی، اس میں برکت جو ہے ہوگی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور نمبر 12، توحید اور عقیدے کی حفاظت۔ کیا مطلب؟ توحید اور عقیدے کی حفاظت، کہ مسنون دعائیں جو ہے نا، یہ خالص توحید پر مبنی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور انسان کو شرک اور بدعات سے یہ دعائیں بچاتی ہے۔ تو شوق سے، ذوق سے صبح شام کی دعائیں سیکھو اور اس کو پڑھا کرو۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔